صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت حاضر ہوا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام سے علم حاصل کریں. الغرض دنیاوی اعتبار سے کوئی مسئلہ پیش آئے تو حضور علیہ السلام کے سامنے کیا ہے حاضر ہو جائے. تو حضرت سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوئے. یا رسول اللہ میری یہ آنکھیں کمزور ہو گئی ہے اور میں یہ نالا بہتا ہے, جب بارش ہوتی ہے تو پانی بہت آ جاتا ہے, اور میں فلاں مسجد میں جو نالے کی اس طرف ہے اس میں امام ہوں, نماز پڑھاتا ہوں. یا رسول اللہ جب یہ نالا بہنے لگتا ہے نا, پانی بہت آتا ہے, تو میں وہ فلاں مسجد تک جا نہیں سکتا, نماز نہیں پڑھا سکتا. اچھا پھر کیا کروں یا رسول اللہ؟ عرض یہ ہے کہ آپ میرے گھر پر تشریف لے کر آئے اور میرے گھر کے اندر نماز پڑھے کسی جگہ پر, تاکہ وہ جگہ کیا ہو جائے, برکت والی ہو جائے. کیا ہو جائے؟ وہ جگہ برکت والی ہو جائے, تاکہ میں بھی اس جگہ پر نماز پڑھوں. یہ ہے حضور علیہ السلام سے محبت. نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, لیکن یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے جہاں پر دونوں جہاں کے آقا نماز پڑھیں گے وہیں پر میں بھی نماز پڑھوں گا. یا رسول اللہ یہ خواہش ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم جاؤ گھر, میں صبح تمہارے گھر آؤں گا اور جہاں پر تم کہو گے وہیں پر نماز پڑھ دوں گا. تو دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئے حضرت سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کھٹکھٹایا, اجازت طلب کی کہ ہم آ جائیں. تو حضرت سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اجازت دی کہ یا رسول اللہ تشریف لے کر آئے. تو حضور علیہ السلام جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے نا, تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اے عتبان بن مالک کہاں پسند کرتے ہو کہ میں تمہارے گھر میں کس جگہ پر نماز پڑھوں تاکہ تم بھی اس جگہ پر بعد میں نماز پڑھو. پھر حضرت سیدنا عتبان بن مالک نے گوشے ایک گھر میں جگہ کی طرف اشارہ کیا, یا رسول اللہ یہاں پر نماز پڑھ لیں. پھر ہم نے کیا ہے تکبیر کہی, حضور علیہ السلام نے صف باندھی اور پھر وہاں پر سب لوگوں نے نماز پڑھی. حضور علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر نماز پڑھ کے جیسے حضور علیہ السلام جانے لگے تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ٹھہریے, ہم نے کیا ہے کچھ نہ کچھ خیرات کا بھی انتظام کیا ہے. آج ہوتے ہیں نا اپنے شیخ کو, اپنے پیر صاحب کو, اپنے امام کو, یا الغرض ایسے شخص کو جو اس کے ہے قابل احترام ہے, اس کو لے جاتے ہیں گھر, اس کے لیے دعا بھی کراتے ہیں, فاتحہ خوانی بھی کراتے ہیں, لوگ آتے بھی ہیں, پھر شیرنی الغرض کھانا پیش کرتے ہیں, پھر لوگوں میں بھی بانٹتے ہیں. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں. کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے کھچڑا پکایا ہے, یا رسول اللہ یہ تناول فرما کے پھر جائیے گا. تو حضور علیہ السلام جیسے بیٹھے نا اس کے گھر میں, اب ہمارا یہ اعتقاد ہے نبی علیہ السلام جس گلی سے بھی گزر جائے نا, حدیث مبارکہ میں آئے جس گلی سے بھی حضور علیہ السلام گزر جائے نا, تو صحابہ حضور علیہ السلام کی خوشبو کو سونگھ کر حضور علیہ السلام تک پہنچ جایا کرتے تھے. یعنی ایسی تو حضور علیہ السلام پر خوشبو تھی, ایسی تو خوشبو آیا کرتے تھی, جس گلی سے گزر کر جا رہے, جہاں سے گزر کر جا رہے ہیں, وہ خوشبو محمد کو سونگھ کر حضور علیہ السلام تک پہنچ جایا کرتے تھے. اب حضور علیہ السلام حضرت سیدنا عتبان بن مالک کے گھر میں ہے نا, تو حضور علیہ السلام کے جسم اطہر کی خوشبو مہک رہی ہے, یہاں وہاں مہک رہی ہے. اب جو حضور علیہ السلام کے عاشق زار ہے نا, وہ اس خوشبو کو سونگ کر حضرت سیدنا عتبان بن مالک کے گھر پہنچ گئے. کیا پہنچ گئے؟ گھر پہنچ گئے حضور علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے. سارے لوگ بیٹھے ہوئے. اب ان لوگوں میں سے نا ایک شخص نے کہا حضور علیہ السلام سے, یا رسول اللہ یہ عتبان بن مالک جو ہے نا, مجھے لگتا ہے یہ منافق ہے. کیا ہے؟ عتبان بن مالک یہ منافق ہے. کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص تم عتبان بن مالک کو منافق نہ کہو. کیوں؟ کیونکہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو وہ کیا ہے, وہ مسلمان ہے اور یہ پکا مسلمان ہے. تو اس صحابی نے کہا کہ اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے, لیکن یا رسول اللہ عتبان بن مالک کو نا ہم نے منافقوں سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دیکھا ہے. اسی لیے آج علماء فرماتے ہیں کہ اگر تم شرابی کے ساتھ چلو نا, اگرچہ تم شراب نہ بھی پیو, لیکن لوگ تمہارے اوپر شک ضرور کریں گے کہ شراب پیے تم نے. اپنی صحبت کو اچھا رکھو. کیا ہے؟ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے دوست کے دین پر ہوتے ہو. کیا ہے؟ دوست کے دین پر ہوتے ہو. جیسا دوست ہوگا تمہاری ویسی صحبت ہوگی.
अगर अच्छा दोस्त होगा तो लोग तुम्हें अच्छा समझेंगे, अगर बुरा दोस्त होगा अगरचे वो बुराई तुम्हारे अंदर ना हो लेकिन लोग फिर भी तुम्हें बुरा समझेंगे। इसीलिए और फिर कहा कि या रसूलल्लाह हमें और तो नहीं है, लेकिन इसकी उठक बैठक जो है ना मुनाफिकीन के साथ है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया ना तो अल्लाह ताला ने उसके ऊपर जहन्नम को हराम कर दिया। अब फिर मुहद्दिसीन ने इस चीज को खोला, मुहद्दिसीन ने क्या फरमाया कि जिस साहबी ने कहा था ना कि उत्बान बिन मालिक मुनाफिक है क्योंकि उसके साथ उठक बैठे, ये इसीलिए कि उस टाइम पर अभी तक मुनाफिकों के साथ उठना बैठना ये मना हो गया था, अभी तक कुरान इसके बारे में नाजिल ही नहीं हुआ था। क्या है, नाजिल ही नहीं होता। इसीलिए हो सकता है कि उत्बान बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है ना उन मुनाफिकीन के साथ उठते बैठते चलते फिरते इधर, इसीलिए कि अभी तक हुक्म शरा आयत ही नहीं हुआ था, कुरान में इसका वाज़े हुक्म ही नहीं आया था कि मुनाफिकों से दूर हो जाओ, इससे दूरी रखो। तो कुरान का हुक्म नहीं आया था, इससे पहले जो कर रहे थे वो काम सही था। जैसे मिसाल के तौर पर जब तक शराब हराम नहीं थी बहुत सारे साहबा भी पी रहे थे, उसमें कोई भी कबाब नहीं थी। क्यों? जब तक शरीयत ने इस चीज की डिमांड नहीं की थी। तो इससे पहले जो काम हो जाए वो सही है क्योंकि शरीयत ने मना नहीं किया था। जब शरीयत ने मना कर दिया अब जो उसको पिएगा तो क्या वो हराम है, शरीयत की नाफरमानी करेगा। इसी तरीके से हजरत सैयदना उत्बान बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला जो मुनाफिकीन के साथ उठते बैठते थे वो इसीलिए कि अभी तक हुक्म शरा आयत ही नहीं हुआ, अल्लाह का कुरान ही नाजिल नहीं हुआ कि उनके साथ उठो बैठो, मना ही नहीं था, इसीलिए वो घूम रहे थे। जब मना हो गया तो उनसे जुदा हो गए। और हजरत सैयदना उत्बान बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला ये वो साहबी रसूल है जिन्होंने मस्जिद ज़रार को जलाकर राख कर दिया। आपको पता है इस्लाम में एक ऐसी मस्जिद भी है जिसको सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन ने जला कर राख कर दिया। अब आप सोच लें अगर आम बंदे के सामने कह ले भाई सहाबा ने मस्जिद को जला दिया तो आज लोग कहते हैं मस्जिद का कितना तकद्दुस है, मस्जिद के लिए लोग जान निछावर कर देते, लेकिन सहाबा ने मस्जिद को जला दिया। क्यों? अगर आप हदीसों का मुताला करें, कुरान की तफसीर को खंगाले ना, पता चले उन मुनाफिकों ने ना एक मुनाफिकों ने चाल चली। आज लोग कहते हैं भाई वहां भी नमाज पढ़ो अल्लाह का घर है, यहाँ भी नमाज पढ़ो अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में लोगों ने बहुत तकसीम कारी कर दी हुई है। तो मुनाफिकों ने जब मस्जिद नबी और अगर मुसलमानों की मसाजिद बनी हुई थी ना तो मुनाफिकों ने देखा कि मुसलमानों को ऐसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, ऐसे हम मुसलमानों को तोड़ नहीं सकते, इनको इन्हीं के तरीके के मुताबिक तोड़ा जाए। कैसे? कहा कि जब मस्जिद बनाओगे ना, मस्जिद बनाकर मुसलमानों को तोड़ना आसान है। तो मुनाफिकों ने अल्लाह के घर के सामने क्या बना दी? मस्जिद ज़रार, उसको नाम दे दिया मस्जिद ज़रार। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम को फरमाया कि या रसूलल्लाह इसमें नमाज पढ़े। हुजूर अलैहिस्सलाम उस टाइम पर जिहाद पर जा रहे थे। अब आज सोच ले अल्लाह का हुक्म है कि जिहाद करो, हुजूर अलैहिस्सलाम जिहाद के लिए जा रहे, सहाबा जिहाद के लिए जा रहे, और जिनके दिल में चोर था ना, चोर, उन्होंने क्या उस टाइम पर मस्जिद बनाना शुरू कर दी। मस्जिद बनाई, हुजूर अलैहिस्सलाम को फरमाया कि या रसूलल्लाह इसमें नमाज पढ़े। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। जब अल्लाह का हुक्म आ जाएगा कि इसमें नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, अल्लाह क्या फरमाता है फिर मैं इसके मुतालिक लाए अमल दूंगा कि आखिर करना क्या, भी मैं जिहाद कर जा रहा हूं। और फिर इन मुनाफिकों ने मस्जिद ज़रार इसलिए बनाई थी कि मुसलमान जिस मस्जिद में बैठकर वाज़ और नसीहत कर रहे हैं, दीन इस्लाम की तालीमात को फॉलो कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, इस्लाम फैलता जा रहा है। अब हम अपने बातिल अकायद को इन मुसलमानों तक कैसे पहुंचाएं? कोई हल? अब मुसलमान तो ऐसे हैं कि कुरान के अलावा सुनने को तैयार नहीं है, अब इनको वर्गिलाएं तो कैसे वर्गिलाएं? मुनाफिकों ने एक चाल चली, वो क्या है? मस्जिद बना दी। कहा कि हम अंदर तो हमारे बुत बने हुए हैं, दिलों के अंदर बुत बने हुए, मस्त ये ऐसी खबासत भरी है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए पटका भी बांध देंगे, दाढ़ी भी रख लेंगे और मस्जिद भी बना लेंगे, अंदर मस्जिद में भी आ जाएंगे। क्या है? मस्जिद भी है। उन लोगों ने मस्जिद बनाई, लेकिन फिर आखिरकार हुक्म क्या आया? साहबा को हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ साहबा, ये जो मस्जिद ज़रार मुनाफिकीन ने बनाई है ना, इसकी असल बुनियाद तकवे के लिए नहीं रखी गई कि अल्लाह के दीन की प्रचार हो। इन्होंने इसीलिए बनाई है कि लोगों के दरमियान बातिल अकायद फैले, गुमराह लोग हो जाए, दीन से हट जाए। ऐ साहबा, ये मस्जिद नहीं है, अब इसको क्या करो, तुम खत्म कर दो, मिस्मार कर दो। और फिर खत्म ही नहीं करो बल्कि क्या, इस मस्जिद को जलाकर राख कर दो।
اور پھر صحابہ نے کیا ہے حضرت سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں یہ موقع آیا. حضرت سیدنا عتبان بن مالک نے منافقین کی مسجد کو جلا کر راکھ کر دیا. آج ہم سے بہت سارے ایسے لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب وہاں پر بھی مسجد ہے یہاں پر بھی مسجد ہے, آپ لوگ مولوی ہو کر جھگڑتے ہو, یہ وہ ادھر ادھر بہت سارے جھگڑالو ہیں آپ لوگ, وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں آپ بھی قرآن پڑھتے ہو, وہ بھی نماز اللہ کی پڑھتے ہیں آپ بھی اللہ کی نماز پڑھتے ہو. آپ بتائیں مسجد زرار میں وہ کس کی ظاہری اعتبار سے تو وہ بھی نماز اللہ کی پڑھ رہے تھے, وہ بھی پٹکا باندھے ہوئے تھے, وہ بھی داڑھی رکھے ہوئے تھے, وہ بھی قرآن پڑھ رہے تھے, یہ بھی قرآن پڑھ رہے تھے. لیکن کیا فرق کیا تھا کہ ان کے اندر میں چور تھا. اور آج میں کہتا ہوں ہر اس مسجد کا وہی حکم ہے جو مسجد زرار کا حکم ہے. جس مسجد میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی اور باطل عقائد کی ترویج ہو, اشاعت ہو رہی ہو, جس مذہب میں جس مسجد میں بیٹھ کر صحابہ کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں, اولیاء اللہ کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, نبیوں کے بارے میں غلط عقائد کی ترویج ہونا, میں کہتا ہوں اس مسجد کا وہی حکم ہے جو مسجد زرار کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ کے صحابہ نے یہ ثابت کر دیا کہ کیا ہے جو جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے وہی مسجد اچھی ہے اور وہی مسجد کیا ہے بہت ہی پرفیکٹ ہے. اور اس چیز سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے آج جیسے صحابی رسول حضرت سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو کہاں لے کر گئے, یا رسول اللہ میرے گھر پر چلیے نماز پڑھیں اس جگہ پر تاکہ ہم بھی کیا ہے میں بھی اس جگہ پر نماز پڑھوں. اب ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا, شاید آپ نے سنی ہو نا, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ کیا گھروں کے اندر بھی نماز پڑھ لیا کرو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ کہ وہاں پر بھی نماز پڑھ لیا کرو. اب اس سے علماء کیا فرماتے ہیں, فرض نماز نہیں, فرض نماز نہیں بلکہ کیا ہے فرض نماز مسجد میں پڑھنا واجب ہے, لازمی ہے. اب گھروں میں نماز پڑھو اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو یہ پختہ ارادہ رکھتا ہے نا, اگر کوئی ہو چور صرف فرض نماز پڑھ کے, یہ ہے سنت اور مستحبات نوافل جو ہے نا, آپ نے فرض مسجد میں پڑھ لیا, اب نفل اور سنت ہے آپ گھر جا کر پڑھیں, کیوں گھر میں بھی اللہ کی رحمت ہو, گھر میں بھی مسجد کی یعنی طرح نماز پڑھے تو اللہ کی رحمت حاصل ہوگی, وہاں پر بھی پڑھے. لیکن علماء فرماتے ہیں اگر کسی کو پورا یقین ہے نا, اگر میں مسجد سے نکل گیا اور گھر میں جا کر نماز نہیں پڑھوں گا, پڑھ جاؤں گا, موبائل میں پڑھ جاؤں گا, اور فلاں دوست کے ساتھ گپے شپے میں پڑھ جاؤں گا, یہ کام ہو گیا وہ کام ہو گیا, ادھر ادھر کاموں میں لگ جاؤں گا, تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہاں سے صرف فرض پڑھ کے نکل جائے.